یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 11واں باب، اس کی 38ویں یعنی 38 ورس سے لے کر اس کی 44ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائیو بہنوں، میں نے پچھلے 2 اتواروں میں آپ کو بتایا کہ یہودی جو عام لوگ تھے وہ یسوع کو پسند بھی کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن بالخصوص جو ان کے لیڈرز تھے، جو فقی تھے، فریسی تھے، سردار کاہن تھے، شرع کے علماء تھے، وہ یسوع مسیح کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ یہ فیل کرتے تھے کہ لوگ ہماری نسبت یسوع کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی مقبولیت میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہمارے پاس کم آتے ہیں، اس کے پاس زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ حسد، یہ جیلسی ان کے اندر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر کے یسوع مسیح کو اپنے راستے سے ہٹائیں تاکہ ہمارا ہی ہولڈ رہے، ہم ہی پاپولر رہیں اور لوگ اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، لوگ ہمارے پیچھے آئیں۔ متی، مرکز اور لوکا کی جب 3 اناجیل کو دیکھتے ہیں، بے شمار یسوع مسیح کے معجزات ان میں درج ہیں، لیکن ان تینوں اناجیل میں زیادہ وہ معجزے ہیں جو گلیل کے صوبے میں یسوع مسیح نے دکھائے، جبکہ یوحنا کی انجیل کے جو معجزات ہیں یہ وہ ہیں جو یسوع مسیح نے یروشلم کے اندر دکھائے۔ اور جو سردار کاہن اور جو علماء تھے یہ یروشلم میں ہوتے تھے، ہیکل میں، اور چونکہ یروشلم ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، ہیکل مرکز تھی، اس لیے یہ زیادہ تر یہاں پر ہوتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت میں 12 صوبہ گلیل سے سفر کر کے صوبہ یہودیہ میں آئے جہاں پر یروشلم ہے۔ جب بھی یسوع مسیح آتے تو جو علماء تھے اس وقت کے، ان کو بڑی بے چینی ہوتی تھی، اور یوحنا رسول نے خاص طور پر اس انجیل میں ان معجزات کو مینشن کیا، اور ہر معجزے کے بعد یہ اس انجیل میں لکھا ہے کہ ان کی جو یسوع مسیح کے ساتھ دشمنی تھی وہ اور زیادہ ہوتی گئی۔ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے راستے سے ہٹانے کا، یسوع مسیح کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ اور زیادہ پکا کرتے چلے گئے۔ لازر کا مردوں میں سے زندہ ہونا ایک ایسا معجزہ ہے جو کوئی بھی مسیحی اس سے ناواقف نہیں ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بزرگ ہے۔ ہم نے زندگی میں بارہا اس معجزے کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں کئی بار پیغامات سنے ہیں، لیکن خاص طور پر میں نے اس کو اس لیے ایک ترتیب میں ان تینوں معجزات کو رکھا۔ یعنی سب سے پہلے یسوع مسیح نے کس شخص کو شفا دی، یہ پچھلے جو 2 اتواروں کو ہم نے سیکھا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو 38 سال سے
بیمار تھا اور چل نہیں سکتا تھا، تو مسیح خدا نے اس کو چلنا سکھایا. اس کو جو چل نہیں سکتا تھا اب وہ چلنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد پچھلے اتوار ہم نے یہ سیکھا کہ جو دیکھ نہیں سکتا تھا، یسوع مسیح کی قدرت سے یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، اور اب جو دیکھ نہیں سکتا تھا اب وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. آج ہم ایک ایسے مردہ شخص کے بارے میں دیکھیں گے جس میں زندگی نہ رہی، لیکن یسوع مسیح نے اسے زندگی دے دی. اور یوں یسوع مسیح نے اپنے اس دعوے کو پریکٹیکلی بھی دکھایا. اس نے کہا راہ، حق اور زندگی. راہ یعنی چلنا، لنگڑے کو چلایا. حق یعنی پرکھ، پہچان. اور اندھے کو یسوع مسیح نے اس کی بینائی واپس کر کے یہ ثابت کیا کہ اب یہ دیکھ سکتا، اب یہ پہچان سکتا ہے. حق اور زندگی، لازر کو یسوع مسیح نے زندگی دی. یہ جس جگہ کے رہنے والے تھے، مریم، مارتھا اور لازر، یروشلم کے بالکل قریب، بالکل نزدیک ترین ان کا جو گاؤں ہے بیتنیہ وہاں پر تھا. اور خداوند یسوع مسیح جب بھی یروشلم آتے تھے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو سٹے کرنا تھا، کہیں نہ کہیں تو رکنا تھا، آرام کرنا تھا. اور یسوع مسیح اس خاندان کے ساتھ بہت بے تکلف تھے. بڑی گہری یسوع مسیح کی رفاقت تھی اس فیملی کے ساتھ. اور جب بھی یسوع مسیح اس علاقے میں آتے تو موسٹلی یسوع مسیح کا جو سٹے ہے وہ اس خاندان میں ہوتا تھا. اور لازر کو یسوع مسیح کا دوست کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے بائبل کے اندر کہ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح کا دوست ہے. یعنی بڑی گہری دوستی ہے یسوع مسیح اور لازر کی. یسوع بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، یسوع مسیح بھی اس کو بہت عزیز رکھتا ہے. وہ بھی ساری فیملی خدا کو بڑا پیار کرتی ہے، یسوع مسیح کو بہت پیار کرتی ہیں، بڑی خدمت کرتی ہے، اور یسوع مسیح بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ یسوع مسیح کا دوست بیمار ہو گیا. اس کی اطلاع یسوع مسیح کو دی گئی، لیکن یسوع مسیح ارادتاً نہیں آئے. یہ یسوع مسیح کی پلاننگ میں تھا، ارادتاً نہیں آئے. مقصد کیا تھا؟ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا. پھر یسوع مسیح کا دوست مر بھی گیا. اور میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ جو یسوع سے پیار کرتے ہیں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں ان کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں. اور اس رسول نے کہا کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے، اور پھر پورا لسٹ بتا دی. کیا ظلم؟ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے لوگوں پر ظلم بھی ہو سکتا ہے. کیا تلوار؟ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے لوگوں کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور مسیحی کلیسیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے مشنریوں سے جنہوں نے دور دراز ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ مسیح سے واقف نہیں تھے وہاں پر گئے اور انجیل سناتے ہوئے ان کو مار دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ منادی کیوں کرتے ہیں، یہ انجیل کیوں سناتے ہیں، یہ یسوع مسیح کا نام کیوں لیتے ہیں. اور بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ خوشخبری لوگوں تک پہنچے. اور اس رسول کہتا ہے کہ کیا ننگا پن، یعنی اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی اچھے کپڑے لے سکیں، بہتر کپڑے لے سکیں، یا بھوک یا کوئی اور چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے، مسیح کے دوست ہوتے ہوئے ہم پر بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. اور اگر ہم پر بیماری یا مصیبت یا کوئی دکھ تکلیف آتا ہے تو ہم ہرگز اسے تعلق نہ توڑیں اور نہ ہی یہ سمجھے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا. مسیح خداوند کا پیار ہمیشہ ہمارے لیے جاری و ساری رہتا ہے، چاہے ہم کس طرح کے حالات سے بھی کیوں نہ گزر رہے ہوں، چاہے وسائل بہت زیادہ ہوں یا خدا نہ خواستہ غربت ہو، صحت اچھی ہو یا صحت اچھی نہ ہو، حالات سارے نارمل چل رہے ہوں یا حالات خراب ہو جائیں. ہر طرح کے حالات میں ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند ہم سے دوستانہ محبت رکھتا ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور
خداوند یسوع مسیح کا دوست مر گیا، لازر، اطلاع دی گئی، یسوع مسیح پھر بھی نہیں آئے، پہلے دن بھی نہیں آئے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، تیسرے دن بھی نہیں آئے، چوتھے دن آئے ارادتاً، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ارادہ تھا باقاعدہ کہ بھی کیا کرنا ہے، چوتھے دن جانا ہے۔ سو یاد رکھیں کہ ایک ہے جسمانی موت اور وہ سب نے مرنا ہے، جسمانی موت سب نے مرنا ہے۔ باقی دن میں یہ مقرر ہو گیا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ کیا خیال ہے کہ یائر کی بیٹی جو 12 سال کی تھی جس کو یسوع مسیح نے زندہ کیا، وہ آج تک زندہ ہی ہوگی؟ یا یسوع مسیح نے نائن شہر کی جو بیوہ تھی اس کے جوان بیٹے کو زندہ کیا، یا لازر کو زندہ کیا، تو یہ آج تک زندہ ہوں گے؟ آپ کا ذہن کیا مانتا ہے؟ نہیں۔ بائبل مقدس کے اندر یہ 3 مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر جو یسوع مسیح نے زندہ کیے ہے نا، اور بھی لوگوں نے، پرانے عہد نامے میں بھی ہے اور پھر مال کی کتاب میں پطرس کے وسیلہ سے طبیطہ نام کی لڑکی زندہ ہوئی۔ یہ جن کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا یہ پھر مر گئے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو خاک سے ہے وہ خاک میں نہ جائے، جو خاک سے لیا گیا وہ خاک میں جائے گا۔ چونکہ ضروری نہیں تھا، اس لیے بائبل نے نہیں بتایا کہ کب کس سال میں پھر کتنے سال وہ باقی زندہ رہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن یہ ایک کامن سی بات ہے جو انسانی ذہن مانتا ہے کہ وہ پھر مر گئے، کیونکہ یہ جسمانی زندگی تھی اور جسمانی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، جسمانی زندگی یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ ایک اور زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور بائبل مقدس اس کو کہتی ہے ہمیشہ کی زندگی، یا ابدی زندگی، یا کثرت کی زندگی، بھرپور زندگی، وہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کا مطلب ہے 2 زندگیاں ہوگی، ایک یہ زمینی زندگی اور ایک پھر روحانی زندگی جسے ہمیشہ کی زندگی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 2 طرح کی موت بھی ہے، ایک ہے جسمانی موت اور ایک ہے روحانی موت۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو گناہ میں ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے، جیسے یہ لازر مر گیا تھا جسمانی طور پر۔ ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ عورت جو گناہ کی حالت میں ہے وہ چاہے جسمانی طور پر زندہ ہو لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اگر ہمیں گناہوں کی معافی حاصل نہیں ہوئی تو پھر ہم روحانی طور پر مردہ ہیں، ہم ہلاکت کا شکار ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو مردے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا ہے؟ جب قبر پر گئے اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے اس کو ہٹا دو، تو مارتھا کا کیا رسپانس تھا؟ اپنے اس بھائی کے بارے میں جسے وہ بہت پیار کرتی ہے، کیا اس نے کہا تھا؟ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے، ایسی سمیل جو بد ہے، جو ناخوشگوار ہے نا، بیڈ سمیل ہے، اب تو اس میں سے بیڈ سمیل آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بدبو آتی ہے اور لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے بدبو آتی ہے، انہیں بریاں گلاں تو لوگ بچتے ہیں، یہ گل نہ کرو۔ اس کے کردار سے بدبو آتی ہے، لوگ گلی بلا جاندے نے، لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، وہ کمرے چاہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، آ گیا ہوں انہیں کوئی پٹھی گالی کرنی ہے۔ اس کے کردار سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے بدبو آتی ہے اور لوگ پھر اسے آہستہ آہستہ کنارہ کرتے ہیں، لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو روحانی طور پر مردہ ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، بیڈ سمیل اس میں سے آتی ہے، بیڈ چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، بری چیزیں۔ پولس رسول نے کہا کہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں، ہم جو ایماندار ہیں ہم مسیح کی خوشبو ہیں، اور خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے، وہ فیل بھی ہوتی ہے اور اچھی، مطلب اس کی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، ہے نا۔ ہم اکثر جاتے ہیں کسی پروگرام پر، ایونٹ پر، یا شادی پر، یا چرچ میں بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک اچھی خوشبو آتی ہے، ایک اچھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اور ہم کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہم مسیح کی خوشبو ہیں، جہاں پر ہم ہوں لوگوں کو اچھا فیل ہونا چاہیے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہماری گفتگو سے لوگ اچھا فیل کریں، لوگ اور نزدیک آ کر ہماری باتوں کو سننا چاہیں۔ لیکن جو روحانی طور پر مردہ ہے، گناہ کی حالت میں ہے، اس کے کردار سے بدبو آتی ہے اور لوگ اس کو فیل کرتے ہیں۔ مارتھا نے فیل کیا، اس نے کہا نہیں یسوع مسیح بے شک تو لازر سے بہت پیار کرتا تھا، میرا بھی سگا بھائی تھا، میں بھی بہت پیار کرتی ہوں، لیکن اب وہ مردہ ہے اور مردے میں سے بدبو آتی ہے۔ پتھر کو نہ ہٹانا، پتھر کی وجہ سے بھی کچھ بدبو کنٹرول میں ہے، اگر پتھر ہٹ گیا تو بدبو تو زیادہ آئے گی باہر، ہے نا۔ اس وقت میں لوگ اپنے مردوں کو پہاڑوں کی غاروں کے اندر دفن کیا کرتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے وہ خاص طور پر اپنے مرنے سے پہلے قبریں تیار کروا لیتے تھے، کیونکہ اب پہاڑ میں سے یا اس بڑی چٹان میں سے غار بنانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، یہ قدرتی ہوتے تھے، قدرتی بنے بنائے ہوتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے یا لوگ اپنی ملکیت میں۔ اس دور میں یہ بھی تھا کہ جب ایک وقت تک وہ مردہ جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا تھا تو پھر وہ ہڈیوں کو نکال کر ایک خاص برتن میں ڈال لیتے تھے تاکہ اس جگہ پر کسی اور مردے کو دفن کیا جا سکے۔ آج بھی جو بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ قبرستان نہیں ہوتے، یا جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں 50-60 سال بعد 70 سال بعد وہ جتنی پرانی قبریں ہوتی ہیں وہ ساری ایک دم ملیامیٹ کرتے ہیں، پھر نئے سرے سے وہی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ وہ جب کھدائی کرتے ہیں نیچے سے اور جو پرانی ہڈیاں وہ نکل آتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں سائڈ پہ کرتے ہیں بس، کیونکہ جگہ کا ایشو ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ایک ایشو تھا کہ لوگوں کے پاس قبریں نہیں تھیں، اور وہ ہڈیوں کو ایک خاص انہوں نے ایک برتن بنایا ہوتا تھا اور اس میں وہ رکھتے تھے، استخوان بوتل اس کو کہتے تھے، اردو میں انگریزی میں بونس۔ اگر آپ نے اردو میں سائنس پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ جو ہڈیوں کا نظام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظام استخوان، ہے نا۔ میں نے اردو پڑھی ہے، مجھے یاد ابھی تک، ابھی انگلش میں پتہ نہیں، بون سسٹم شاید اسے کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ چلیں، مقصد یہ ہے کہ وہ غار ہسٹوریکلی بھی ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہ واقعی حق اور سچ بات ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ اب اس مردہ کے لیے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ان کو بدبو آتی ہے۔ آج بھی جو لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں ان کی گفتگو سے بھی، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی، ان کے کردار سے بھی، ان کے رہن سہن سے بھی لوگوں کو بدبو آتی ہے روحانی طور پر۔ لیکن مسیح کا رویہ مردوں کے ساتھ کیا ہے؟ مسیح کا جو رویہ ہے وہ ہمیں اس معجزے میں سے نظر آتا ہے کہ مسیح مردہ حالت کو زندہ حالت میں بدل سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے باپ کا شکر کیا، کیا خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لیا، یہ نہیں کہ سنے گا، یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ اے خدا تو میری سنے گا، وہ کہتا ہے خدا تو نے سن لیا ہے، لازر ابھی قبر میں ہے، ابھی زندہ نہیں ہوا، لیکن ایمان کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے کہ تو نے میری سن لی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو آواز دی کہ اے لازر نکل آ، تو پھر لازر کفن سمیت آ گیا۔
کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ وہ اڑ کے آیا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ چل کے آیا۔ اب اڑ کے آیا یا چل کے آیا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ جیسے بھی آیا، وہ ہمارا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس مردے کو زندگی دے دی۔ وہ جس سے اس کے اپنے بھی اب نفرت کرتے ہیں، وہ شخص جس کے جسم سے اس کے اپنوں کو بھی اب بدبو آتی ہے، یسوع مسیح نے اس کو زندہ کیا۔ ہمارے بچے اکثر وہ اپنے آپ کو کھیلتے ہوئے یا کسی بھی طور سے وہ اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں۔ جب وہ ان کے لباس کو یا ان کے جسم کو، ان کے ہاتھوں کو منہ پہ بھی لگا لیتے ہیں، سر میں بھی ڈال لیتے ہیں مٹی، یہ وہ، کیا ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اگر بچہ گندا ہو جائے تو اسے نفرت ہی کرنا شروع ہو جائے؟ کوئی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا۔ اور ہم میں سے کسی کو گندگی بھی پسند نہیں ہے، گندگی پسند نہیں ہے، لیکن بچہ جب اپنے آپ کو گندا کرتا ہے تو ہم اسے نفرت نہیں کرتے، یا اسے گھر سے نہیں نکال دیتے، اسے خاندان سے نہیں نکال دیتے کہ تو نے اپنے آپ کو گندا کر لیا نکل جائے ادھر سے۔ نہیں، ماں کیا کرتی ہے؟ اس کی گندگی کو دور کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کو نیا صاف ستھرا لباس پہناتی ہے اور پھر اس سے پیار کرتی ہے۔ گندگی سے ضرور نفرت ہے، لیکن اس بچے سے نفرت نہیں ہے جو اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو گناہ کے سبب سے اب ان کے کردار سے بدبو آتی ہے، آلودہ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، خدا کو اس گندگی سے نفرت ہے لیکن انسان سے نفرت نہیں ہے۔ وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ مردہ نہ رہے بلکہ وہ زندگی میں آ جائے، ہے نا۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا درمیانی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو سچائی کی پہچان کو حاصل کرے۔ اور یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا، اس لیے اس نے صلیب پر موت برداشت کی تاکہ ہمیں زندگی ملے۔ اس کی موت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تین باتیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہ میں ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ مردہ کی زندگی سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے ہمیشہ بیڈ سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ کنارہ کرتے ہیں، اس سے لوگ دور رہتے ہیں اس سے۔ لیکن خدا نفرت نہیں کرتا، خدا پیار کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو۔ اس نے مارتھا کو بھی یہ کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور وہ جو زندگی ہے وہی زندگی دیتا ہے، اسی کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ممکن ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ زندگی ختم ہو، لیکن یہ ہو جانی ہے۔ کب ہو جانی ہے یہ بھی نہیں پتا، جوانی میں ہونی ہے، بڑھاپے میں ہونی ہے، یہ نہیں پتا، لیکن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کو بھی حاصل کریں۔ اس لیے تو آیا، اس لیے تو اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے، اور اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کے پاس آنا ہوگا۔ آپ یسوع مسیح کو اگر اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ مان لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، اور وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے۔ ہم سب واقف ہیں بائبل کا جو مرکزی پیغام ہے، مرکزی پیغام، اگر کہیں جی پوری بائبل کو آپ ایک آیت میں بیان کر دیں تو وہ کون سی ہے؟ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے
हलाक ना हो, यानी वो मुर्दा ना रहे। जिस्मानी हलाकत की बात नहीं है, ये रूहानी हलाकत की बात है कि वो रूहानी तौर पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, है ना। मैं फिर से कहूँगा, ये जिस्मानी ज़िंदगी की बात नहीं है, ये हमेशा की ज़िंदगी है जो यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन है। भाइयों और बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया तो जो यहूदी थे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? कुछ यहूदी ईमान ले आए, बल्कि बथेरे ईमान ले आए। इतनी बड़ी कुदरत देख ली, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि 3 दिन तक तो पॉसिबल है कि मुर्दा जिंदा हो, लेकिन चौथे दिन नामुमकिन है। और जब उन्होंने देख लिया कि ये तो चौथे दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, तो फिर बथेरे यहूदी जो उसकी तसल्ली के लिए आए हुए थे, मरियम और मार्था की तसल्ली के लिए, वो यीशु पर ईमान ले आए। कुछ गए जो शिकायती सन, उन्हें जाते सीधा फकियां फरीसियां दसिया कि ऐ काम हो गया जे। अब जब फकियों व फरीसियों तक इतला पहुंची, उन्होंने कहा बंदे तो बड़े मौजे बखान लग पिया, है ना। अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि सारे लोग तो उस पर ईमान ले आएंगे, रोमी आएंगे, वो हमारी जगह पर, हमारी कौम पर वो क्या करेंगे कि कब्जा कर लेंगे। और फिर 53 आयत में, इसी बात की 53 आयत में लिखा है, 53rd वर्ष है, लिखा है कि बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। पहले उन्हें एका किया, जो यीशु मसीह ने चलना सिखाया, उन्हें एका किया, साजिशें शुरू कर दी। अब फिर वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि अब किस तरह इसको हम कत्ल करें। और ये चीज़ें, ये मुहरकात थे जो यीशु मसीह को, जो यहूदियों के अंदर और फकियों और फरीसियों के अंदर, जो उलमा थे उनके अंदर और ज़्यादा ये वो तेज़ होते गए कि हम इसको मसलूब करवाएं, हम इसको कत्ल करवाएं, इसे अपने रास्ते से हटा दें। तो जो राह, हक और ज़िंदगी है, वही हमें चलना भी सिखाता है, वही हमें परख भी देता है, समझ भी देता है, हिकमत भी देता है, और वही हमें हमेशा की ज़िंदगी भी देता है। और अगर कोई अभी तक रूहानी तौर पर मुर्दा है तो ज़रूर है कि वो यीशु के पास आए, ताकि उसी के वसीला से, उसी की मौत के वसीला से, उसी के सलीबी कफ़ारे के वसीला से हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। एक आखिरी मौजज़ा है इस अंजील में, छोटा सा, उसके बारे में हम आने वाला जो एक तो परसों मंगल है, उससे अगले मंगल जब हम गेट टुगेदर करेंगे, फैमिली गेट टुगेदर, तो उस मौजज़े के बारे में हम उसमें खुदा के कलाम को सुनेंगे। सो खुदा आज के मुकद्दस पाक कलाम से आप सबको कसरत की बरकत दे, आमीन। आइए, तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।